بارے میں ہم بات کر رہے تھے. ثنا آپ کے لیے اب جو ہے وہ ایک اور سوال آیا ہے اور وہ کیپٹنسی کے حوالے سے ہے. ہماری کپتان کے لیے سوال. کیپٹن ثنا میر, آپ کے لیے سوال یہ آیا ہے کہ اس PSL میں which captain do you think is so far really not impressing? Not impressive. Not impressive. میں سوچ کے بیٹھی تھی سیدھا سیدھا جواب. مجھے تو لگ رہا تھا آدھے میں جواب نہ دے گا. آئی تھنک جو ابھی نظر آ رہا ہے انفارچونیٹلی میں پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتی, خاص طور پہ جس وقت آپ کی پرفارمنس گری ہوتی ہے. میری بہت ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ کسی کو پن پوائنٹ نہ کیا جائے, پر اس وقت بابر تھوڑا سا آؤٹ آف سارٹ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر پرسنل پریشر بہت زیادہ ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت سب سے زیادہ آپ کو ایسے لوگوں کی ارد گرد ضرورت ہوتی ہے جن پہ آپ بھی ٹرسٹ کر سکیں, جن کی بات پہ آپ ٹرسٹ کر سکیں. اکثر میں نے یہ سنا ہے بہت سے لوگوں سے کہ جی ان کو کوئی کوچ بات کرے یہ سنتے نہیں ہیں. یہ ساری پلیئرس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, بٹ جب آپ PCB میں کام کرتے ہیں, جب آپ اپنے نیشنل لیول پہ شاید کسی بھی بورڈ میں ہوں, آپ کو یہ بات کا اندازہ کرنا ہے کہ بہت ٹانگ کھینچنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اس انتظار میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ پرفارم نہ کرو. Can it really be a toxic environment as a It captain? can become a very toxic environment. تو اس کی وجہ سے at times آپ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. میرے اوپر بھی ٹائم آیا. Last year, I feel like last year or a year ago, you were on my podcast and you said something that really stuck with me کہ آپ اپنے جرنی کے بارے میں بات کر رہی تھی and you said کہ captaincy is a very lonely journey. لیڈرشپ از اے ویری لونلی جرنی. کہ آپ 100 دفعہ ایک انسان کے لیے کھڑے ہوں نا حق دینے کے لیے, ایک دفعہ جب آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو اس کو یاد رہے گا. اور ہمیشہ آپ کو جو ہے آپ کا ساتھ تب تک دیتے ہیں جب آپ ان کو انصاف دلا رہے ہو. آپ کسی اور کو انصاف دلا رہے ہوگے تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. سو لیڈرشپ جو ہوتی ہے, کپتانی نہیں, لیڈرشپ از اے ویری ویری لونلی جرنی, اور اس میں آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو اس میں اس وقت بہت مشکل ٹائم ہے بابر کے اوپر. میں بس یہ چاہوں گی کہ آئی ہوپ کہ وہ کسی طرح مین فوکس اپنی بیٹنگ کے اوپر لے کے آئیں. ایک دفعہ رنز کرنے شروع ہوں گے, کپتانی بھی واپس آنی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے ابھی تھوڑے سے آؤٹ آف سارٹس نظر آ رہے ہیں, اور رضوان بھی کی بھی وہ کپتانی ہوں کہ ایک لمیٹڈ بولنگ آپشنز بھی ان کے پاس ہیں. اس طرح کے بولرز نہیں ہیں جس وقت رضوان ہمیں ایک بہت فلیئر میں کپتانی میں نظر آتے تھے, ان میں بھی ابھی وہ بات ہمیں نظر نہیں آ رہی. سعود شکیل نے امپریس کیا مجھے, وہ اچھی کپتانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شاداب تو اوبویسلی ہی از اے ویری ویری ایکسپیرینس کیپٹن ناؤ. اور آرمری ان کے پاس آ رہی ہے, آرمری پوری ہے. تو آپ کی ٹیم سے کیپٹن از ایز گڈ ایز دا ٹیم اینڈ دا ٹیم از ایز گڈ ایز دا کیپٹن. یہ ہینڈ ان ہینڈ چیز چلتی ہے. تو اوبویسلی پھر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کی اوور آل پکس سے اور ان سب چیزوں سے. ایگزیکٹلی. آئیں جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے جی سہیل بھائی کے لیے, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے سہیل بھائی, اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کپتان سیاست کرتے ہیں؟ Not everyone, لیکن کرتے ہیں, ہوتا ہے. اچھا چلیے, اس کے اینگلز ہوتے ہیں, مطلب کچھ کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. اچھا اس میں بھی نا ویری کرتا ہے, لائکنگ ڈس لائکنگ بھی. سم ٹائم میں اگر کیپٹن ہوں نا تو میری لائکنگ شاید ہوگی آن اے پیور بیسس میرٹ پہ, کہ مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط, میری اوپینین غلط ہو, بٹ مجھے لگتا ہوگا کہ یار وہ فلاں XYZ پلیئر ہے, مجھے میچ جتوائے گا, تو میں اس کے لیے فائٹ کروں گا. بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچوئل میں وہ پلیئر ویسا نہ ہو, بٹ میری تو انٹینٹ کی بھی بات ہوتی ہے. بٹ کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے بھی چیزیں کی جاتی ہیں, اسپیشلی ان آور کلچر. تو چلے کو 5 کپتان ایسے جنہوں نے کبھی سیاست نہیں کی. 5 کپتان جنہوں نے سیاست نہیں کی, اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. سوچنا پڑ گیا. میں آنیسٹ بندہ ہوں نا, میں جھوٹ بولنا نہیں چاہ رہا. تو چلیں جی اگلا سوال آیا جی علیزہ کی طرف سے ثنا, اور وہ یہ ہے کہ what would you like to say to those people who still have some old-fashioned thoughts when it comes to women who are working in sports fields, whether it's playing or whether it's working in sports media یا just through their broadcast, جو بھی اور ہے. ایسے لوگ جو ابھی بھی شک کرتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے وہ اسپورٹس میں نہیں آنا چاہیے, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میرا تو سمپل ایک کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, آپ اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں سب سے زیادہ میٹر یہ کرتا ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں جی گھروں پہ رہنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. جس نے کوئی صحیح کام کرنا ہے وہ جب باہر جائیں گے وہ تب بھی صحیح کام کریں گے, جس نے نہیں صحیح کام کرنا وہ گھر پہ رہ کے بھی نہیں کریں گے. اور یہ اس میں جینڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں آدمی عورت سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جب آپ نے اچھائی کی طرف جانا ہے تو آپ کو وہی دنیا جو ہے وہ موڑ دے گی اچھائی کی طرف.
تو ان چیزوں کو یہ سمجھیں کہ جینڈر جو ہے وہ ایک بالکل اس کو نارملائز کرنا چاہیے. Society as a whole, they have these perceptions on women کہ maybe they don't know what they're talking about. اب ظاہر ہے آپ کی طرح کے رول ماڈلز ہوں گے تو وہ perception بھی چینج ہو رہی ہے, بٹ ابھی بھی خواتین کے لیے بہت مشکل ہے. جی, صرف اپرچونٹی دینے کی بات ہے اور انسان سمجھنے کی بات ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسکل دی ہے. مجھے کوئی بھی اسکل اور دے سکتے تھے, کرکٹ کے علاوہ, لیڈرشپ کے علاوہ اور بھی بے تحاشا اسکلس تھیں جو دے سکتے تھے, پر ایک بچپن سے ایک رجحان تھا جس کو اللہ کا شکر ہے میرے والدین نے, میرے بھائی نے, میری بہن نے, سب نے سپورٹ کیا, تو اس کی وجہ سے میرے ملک کے لیے میں کچھ کر پائی. تو آئی تھنک جب مجھے یاد ہے, مجھے سب سے زیادہ جو ایک میرے لیے سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ علامہ اقبال کی جو پوئم ہے نا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے, وہ اس لیے ہوتی تھی کہ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو وہ جینڈر فری تھی, جینڈر نیوٹرل تھی. اس میں کبھی بولتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ گا رہا ہے, وہ بچی بھی گا سکتی ہے. تو اس کے ورڈنگز بڑے جینڈر نیوٹرل تھے. تو اس نے ایکچوئل میں جو میرا دماغ بنایا نا کہ میرے ملک کی عزت میرے سے ہو, اور وہ جو خواہش پیدا ہوئی, تو وہ اب آپ کسی بھی فیلڈ سے جا کے کر سکتے ہیں. وہ اسپورٹس بھی ہو سکتی ہے, وہ میڈیا بھی ہو سکتی ہے, وہ ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے. تو نیت کی بات, جیسے سہیل بھائی نے پہلے بھی کہا کہ نیت کی بات ہے کہ آپ کو جو اسکل دی ہے, آپ کو جو پلیٹ فارم دیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے اس سے کرنے کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ اپنے سے بڑا سوچیں, اپنے ملک کا سوچیں, بڑا ایک سوچ کریں, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور ڈالے. انہوں نے اسی لیے کسی کپتان کا نام نہیں لیا. ایک آخری سوال لیتے ہیں جی, یہ ہیش ٹیگ ڈگ آؤٹ ایکسپرٹ, بڑا برانڈیڈ سوال آ گیا, میرے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی کلیئر مین گیوز یو کانفیڈینس, واٹ گیوز یو کانفیڈینس؟ واٹ گیوز می کانفیڈینس, میرا سیلف بلیف. یہ میری کی رہی, میری پوری جرنی کی جو میری کرکٹ کی رہی, ایون ٹل ٹوڈے, میرا اپنا سیلف بلیف جو ہے وہ آئی تھنک دیٹ کیریز می آن. کبھی شیک نہیں ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. کبھی ایسا لگے کہ یار ہو سکتا ہے میں بڑے بڑے مشکل ٹائم سے گزرا, اتنے مشکل ٹائم سے گزرا, ابھی تو شاید ٹائم کم ہوگا, پھر کبھی بات کریں گے. ایک ٹائم تھا جب میری سرجری ہوئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید, کیونکہ میں 2 مہینے کے لیے ایک کرچز کے اوپر تھا, اور جب میں آیا تھا تو وہ جو میرے ماں باپ کی حالت تھی, جب میں ایئرپورٹ سے باہر آیا تھا تو وہ ویل چیئر کے اوپر, اور وہ اتنی پینفل جرنی تھی, اتنی پینفل جرنی تھی کہ شاید میں ورڈز میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا, اور کوئی دوسرا اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. وہ اتنی ڈیفیکلٹ تھی. اور جب میں 6 مہینے کے بعد صرف گراؤنڈ میں واک کرنے آیا تھا, تو پنڈی اسٹیڈیم کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایک وہ اسٹیڈیم جس میں مطلب اس سے پہلے 8-10 سال 6 سال بھاگ دوڑ رہا تھا, کرکٹ کھیل رہا تھا, پرفارم کر رہا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, سبھی اظہر ہمارے کوچ, ان کے ساتھ میں واک کر رہا تھا, اور میں جب اس کے اوپر سے اسکوئر کے اوپر سے واک کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی سوچ, کیونکہ میں واک بھی نہیں کر پا رہا تھا, تو وہ سوچ آتی کہ میں دوبارہ شاید یہاں پہ بھاگ بھی سکوں گا کہ نہیں, یو نو. بٹ وہ وٹ کیپٹ می گوئنگ, وہ میرا سیلف بلیف تھا کہ نہیں, آئی کین ڈو اٹ. میں نے پہلے کیا اور میں اب دوبارہ کھڑا ہوں گا. اس لیے میں نے بابر کے بارے میں بولا تھا کہ یہ آپ کے اندر سے ہی وہ چیز اٹھتی ہے جو آپ کا کھڑا کرتی ہے دوبارہ. Absolutely, wonderfully answered. Self belief is the key. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے, یہ شاید آپ دونوں کے لیے ہے, جو بھی آنسر دینا چاہے. عثمان کا سوال ہے جی کہ which cricketer do you think was ahead of his time, جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, جب وہ کھیلتے تھے تو ahead of his time. ایک تو بہت آسان نام آ جاتا ہے, سر ویوین ریچرڈز. انہوں نے تو ٹیسٹ میچز اس طرح سے کھیلے جو آج لوگ ون ڈے اور T20 کھیلتے ہیں, تو وہ بڑا ایک آپ کو پتا ہوتا ہے he was ahead of his time. I agree. آپ کے مائنڈ میں کون آ رہا ہے؟ شاہد افریدی, عمران نذیر. مطلب T20 کرکٹ کو اگر میں دیکھوں تو وہ اس ٹائم پہ, اگر شاہد بھائی نے جب فاسٹسٹ 100 کیا تھا تو اس ٹائم 30 اووروں میں پوری ٹیم کا 100 ہوتا تھا. ایک جو ہے نا, وہ ہوتے ہیں نا کہ کوچ سیٹ کر کے دیتا ہے, یار ہم نے یہ ٹارگٹ کرنا ہے, پھر وہ تو 30 اووروں میں 100 ٹیم کرتی تھی, تو ہی اسکورڈ 100 on 33 balls, رائٹ. تو وہ 37 balls, تو وہ obviously he was way ahead of his time. And then عمران نذیر for sure, I guess کہ he was extremely talented, اور جتنی رینج شاٹس کی ان کے پاس تھی, اور ان کی فین فالوئنگ بھی اتنی تھی عمران نذیر کی, بلکہ آئی تھنک ابھی تک عمران نذیر فین مسئلہ بھی بن گئی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہمیں ہماری وہ عمرے میں میرے ساتھ تھے, انہوں نے مجھے خود بولی یہ بات. انہوں نے کہا اس ٹائم شاہد بھائی کا نام بہت زیادہ تھا, لیکن جیسے جیسے میرے رنز بنتے گئے اور میں جس